سردیوں کی ٹھنڈی راتیں اور اللہ کی عبادت کا وہ خاص وقت جب تہجد کے سجدوں میں رو رو کر مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے سکون بھرے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کتنا بڑا عمل ہے؟ جانیے تہجد کی فضیلت، اس کی طاقت اور وہ نشانیاں جو اللہ کی رحمت کا ثبوت دیتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو تہجد کی اہمیت اور اس کی برکتوں سے روبرو کرائے گا۔ جانتے ہو، انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے تو پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے محبت ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے کہ سردیوں کی سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ، میں آ گیا تیرے در پہ، تو سوچے ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھا ہوگا، اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہوگا جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے ملائکہ، تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے رو کر جو مانگا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں کہ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب ہی نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چن لے اسے ہی یہ سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو انسان کو تکبر کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی، کیونکہ سردیوں کی تاخ راتوں میں گہری نیند کو قربان کر کے صرف وہی شخص اٹھ سکتا ہے جو یا تو اللہ کا عاشق ہو یا جس کی طلب سچی ہو، یعنی جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہو، وہ تہجد کو ضرور اپنائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی کوئی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو مل جائے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی طلب اور نیت سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ نے اسے اس سے بڑھ کر کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کی روشنیوں کے ڈالنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے۔ اور سردیوں کی اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں، تو ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فرض کے اندھیرے تک میں جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو فجر کی روشنی سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دین کے اجالوں میں بدل دوں گا، جیسے میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وقت تہجد مانگے جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔
تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھیں اور اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہیں اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دین کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔